بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برہان امکان وجوب جسے خدا کے وجود کو ثابت کرنے کے لیے دلیل کے طور پر پیش کیا جاتا ہے، اس میں اسلامک فلسفے میں ابن سینا اور اس کے بعد ملا صدرہ کی الگ الگ تقاریر ہے، اور ان دونوں نے الگ الگ راستے سے، الگ الگ طریقے سے، الگ الگ بیان سے اس برہان کے ذریعے سے خدا کے وجود کو ثابت کیا ہے۔ برہان امکان وجوب ایک مابعد الطبیعیاتی برہان ہے، یعنی ایک میٹافزیکل برہان ہے جو خدا کے وجود کو ثابت کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ ابن سینا کی کلاسیکی تشریح میں برہان کی ساخت کچھ یوں ہے کہ بنیادی مقدمہ یہ قرار دیا جا رہا ہے کہ کائنات میں کچھ چیزیں بالآخر موجود ہے، وجود کا مکمل انکار ناممکن ہے، اور کیونکہ مکمل انکار کرنے کے لیے خود آپ کا ہونا ضروری ہے، لہٰذا لامحالہ آپ کسی نہ کسی چیز کے وجود کا اقرار کر رہے ہیں۔ اس برہان میں ابن سینا مفہوم امکان ماہوی کو استعمال کر رہے، یعنی کیا؟ یعنی ہر ممکن چیز اپنی ذات کے لحاظ سے ہونے یا نہ ہونے کے لیے برابر کی نسبت رکھتی ہے، یعنی اس کی حقیقت اور ذات خود بخود وجود کا تقاضا نہیں رکھتی، لہٰذا اگر وہ وجود میں آئی ہے تو اسے کسی بیرونی وجہ نے، خارجی علت نے اسے وجود دیا ہے۔ اور پھر یہی سوال اس کے بعد والے علت کے بارے میں ہوگا کہ اسے کس نے وجود دیا، اس کے بعد والے علت کے بارے میں ہوگا اسے کس نے وجود دیا ہے، تو یہ سلسلہ اسی طرح آگے بڑھتا چلا جائے گا۔ اسے کہا جاتا ہے علتوں میں تسلسل۔ تو یہ جو معلول ہے، اس کی کوئی علت ہے، وہ خود معلول قرار پا رہی ہے دوسرے کے لیے، وہ خود معلول قرار پا رہا ہے تیسرے کے لیے، تیسرا چوتھے کے لیے، چوتھا پانچویں کے لیے، یہ معلیل کا سلسلہ اسی طرح آگے بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ یعنی ایک معلول خود وہ معلول ہے دوسرے کے، دوسرا معلول ہے تیسرے کا، تو یہ معلیل کا سلسلہ، معلول اور ایفیکٹس کا سلسلہ کہاں پر جا کے رکے گا؟ کیا اس کی کوئی حد، لیمٹس ہے بھی یا نہیں ہے؟ اگر ہر ممکن چیز کی علت ایک اور ممکن چیز ہو اور یہ سلسلہ لامتناہی طور پر چلتا رہے، تو یا تو پھر دوڑ لازم آئے گا یا تسلسل اسی طرح آگے بڑھتا چلا جائے گا۔ تو دونوں ہی صورتوں میں اس وجود کے علت کی مکمل وضاحت، اچھی وضاحت ہمارے لیے حاصل نہیں ہو پائے گی، بلکہ اس کو اس طریقے سے کہا جا سکتا ہے کہ اگر یہ لامحدود تک یہ سلسلہ چلتا چلا جائے تو اس صورت میں ہوگا کیا؟ اس صورت میں یہ ہوگا کہ وہ معلول جو سب سے پہلے معلول ہے وہ خود اپنے وجود میں کسی اور کا محتاج ہے، گو کہ اپنے وجود میں وہ زیرو ہے، دوسرا وہ بھی اپنے وجود میں زیرو ہے، تیسرا وہ بھی اپنے وجود میں زیرو ہے، چوتھا وہ بھی اپنے وجود میں زیرو ہے۔ یہ سلسلہ جو علت المعلول کا ہے اسی طرح آگے بڑھتا چلا جائے گا۔ یہ سلسلہ کہاں پر رکے گا؟ اگر یہ سلسلہ کہیں پر نہ رکے اور یہ سلسلہ لامحدود تک اسی طرح چلتا جائے تو اس صورت میں ہوگا کیا؟ اس صورت میں یہ ہوگا کہ آپ کے پاس زیرو موجود ہے۔ کتنے سارے زیرو؟ انلمیٹڈ زیرو آپ کے پاس موجود۔ کیا انلمیٹڈ زیروز سے ون وجود میں آ پائے گا؟ زیرو ملٹیپلائی بائی انلمیٹڈ انفینٹی، کیا ون وجود میں آ پائے گا؟ جب زیرو کو ملٹیپلائی کر دے بائی انفینٹی اور انلمیٹڈ سے، تو وہ کبھی بھی ون نہ بن پائے گا۔ وہ ون جو خود سے وجود رکھے اور جو دوسروں کو وجود دے اگر نہ ہو تو اس کائنات میں کوئی بھی چیز وجود میں نہ آ پائے گی۔ وہ جو اپنے وجود رکھنے میں خود سے زیرو ہے، دوسرا بھی اپنے وجود رکھنے میں خود سے زیرو ہے، تیسرا بھی اپنے وجود رکھنے میں خود سے زیرو ہے، اگر یہ لاکھوں کروڑوں انلمیٹڈ زیرو آپس میں جمع ہو جائے تب بھی ان میں سے کوئی بھی ایک موجود نہیں ہو پائے گا جب تک کہ اس کے سٹارٹ میں کوئی ون نہ ہو۔ ون وہ جو خود موجود ہے، جو دوسروں کو موجود کر رہا ہے۔ لہٰذا ہمیں ایک ایسی ہستی کو تسلیم کرنا ہوگا جو واجب الوجود بالذات، یعنی جس کا وجود خود سے ہے اور جس کا وجود ضروری ہو۔ اس کو ماننے کے بعد ہم اس کائنات کی دیگر ہر چیز کو موجود مان سکیں گے، اور یہ وہی ذات ہے جسے فلسفہ اور کلام کے اصطلاح میں، علم عقائد کے اصطلاح میں خدا کہا جاتا ہے۔ وہ ذات جو خود سے موجود ہے اور دیگر اس کائنات کی ہر چیز کو نعمت وجود سے نواز رہی ہوتی ہے۔ لہٰذا ہمارے لیے واجب الوجود یعنی وہ ذات جو خود سے موجود ہے اور اس کائنات کی دیگر ہر چیز کو وجود کی نعمت سے نواز رہی ہے، ثابت ہو رہی ہے ابن سینا کے اس برہان امکان وجوب کے ذریعے سے۔
یہ تھی دلیل خدا کے وجود کو ثابت کرنے کے لیے، لیکن اس سے بڑھ کر اور بالاتر بھی ایک دلیل ہے خدا کے وجود کو ثابت کرنے کے لیے، جسے ملا صدرہ پیش کر رہے ہیں۔ اور ملا صدرہ اپنے مبانی کے تحت، یعنی اصالت وجود، امکان فقری اور خدا کے غنائے وجودی کی وجہ سے کہ خدا غنی محض ہے، ان تین مقدمات کے ذریعے سے خدا کے وجود کو ثابت کر رہا ہے، اور اس طریقے سے ثابت کر رہا ہے ملا صدرہ کہ آپ کو اس دوڑ و تسلسل کے محال ہونے کو استعمال کرنے کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی، اس کے بغیر آپ خدا کے وجود کو ثابت کر سکیں گے۔ اصالت وجود یعنی اصل حقیقت اصل کائنات میں بس وجود ہی وجود ہے، اور ماہیات اور ایسنس اگر خارج میں ہے بھی تو وہ وجود کے مرہون منت خارج میں موجود ہے۔ امکان فقری یعنی کیا؟ امکان فقری یعنی ممکن الوجود کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ وہ ہو بھی سکتا ہے اور نہیں بھی ہو سکتا ہے، بلکہ اس کی پوری حقیقت ہی محض محتاج ہونا ہے، وہ سراپا فقر ہے، سراپا محتاج ہونا ہے۔ جبکہ اس کے مقابلے میں غنائے وجودی، وہ ذات جو مکمل طور پر بے نیاز ہے ہر ایک سے، کیونکہ اگر تمام تر اس کائنات کی چیزیں ایک ساتھ جمع ہو جائے جو سب کے سب فقیر ہے، ان فقراء کا مجموعہ ایک ساتھ جمع ہو جائے، مل کر بھی کبھی بھی اپنے سے اس فقر کو دور نہیں کر سکتے۔ لہٰذا اس سلسلے کی بنیاد میں ایک ایسی ہستی ہونی چاہیے جو عین غنا ہو، جو عین بے نیازی ہو، یعنی وہ ذات واجب الوجود کی ذات ہے۔ جبکہ اس پر عصر حاضر کے بعض ملحدین اس پر اعتراضات اٹھاتے ہیں۔ ان کے اعتراضات کی قسمیں ہیں اور مختلف چیزوں پر وہ اعتراض اٹھا رہے ہوتے ہیں۔ بعض وہ اس منطقی تقسیم پر اعتراض اٹھا رہے ہوتے ہیں اس طریقے سے کہ ان کا یہ کہنا ہے کہ ہر چیز یا واجب ہے یا ممکن ہے یا ممتنع ہے، ایک مخصوص مابعد الطبیعیاتی فریم ورک ہے، کوئی تجرباتی حقیقت نہیں ہے، جبکہ قانون علیت صرف ہماری دنیا کے تجربات تک ہی محدود ہے، اور اسے پوری کائنات یا زمان و مکان سے باہر کی کسی حقیقت پر لاگو کرنا غلط ہے۔ یہ ان کا پہلا اعتراض۔ دوسرا اعتراض ان کا تسلسل پر اور مجموعہ فقراء پر ہے، یعنی جو لامتناہی سلسلہ ہے۔ مادی کائنات ممکنہ طور پر ایک لامتناہی سلسلہ ہو سکتی ہے جس میں ہر کڑی پچھلے کڑی سے جڑی ہوئی اور اس کے لیے کسی آغاز یا واجب الوجود کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ صرف اب جو ملحد دعویٰ کر رہا ہے، محض دعویٰ کر رہا ہے، اس سلسلے کے لیے کوئی دلیل پیش نہیں کر رہا، صرف یہ کہہ رہا ہے کہ یہ چیز ہو سکتی ہے۔ اب ہو سکتی ہے کے لیے کوئی دلیل بھی تو ہونی چاہیے۔ اس کے نہ ہو سکنے کے اوپر اسلامی فلسفہ آ کر آپ کی خدمت میں دلیل پیش کر رہا ہے۔ یہ بیان کیا گیا کہ کیسے ممکن ہے کہ انلیمیٹڈ زیرو سے ون وجود میں آ سکے۔ اگر ہم اور آپ موجود ہیں، ہم اور آپ ون ہیں، زیرو نہیں ہے ابھی، تو کوئی ہے جس نے ہمیں ون کیا ہے، جس نے ہمیں وجود کی نعمت سے نوازا ہے، ورنہ ہم تو خود سے وجود نہیں رکھتے تھے، ہم تو خود سے زیرو تھے، نہ ہی جس نے ہمیں وجود دیا وہ بھی خود سے وجود رکھتا تھا۔ یہ سلسلہ زیرو کا سلسلہ ہے، زیرو کے مجموعے سے کبھی بھی ون باہر نہیں آئے گا۔ ون سامنے آنے کے لیے اس سلسلے کے اندر کسی ایک ون کا ہونا ضروری ہے جو اس تمام تر زیرو کو بھی ون بنا سکے، ورنہ یہ سلسلہ ہم اور آپ میں سے، اس پوری کائنات میں سے کوئی بھی چیز موجود نہ ہوتی۔ یہ موجود ہونا بتلا رہا ہے کہ کوئی ایسی چیز ہے جو خود موجود ہے، نہ صرف خود موجود ہے بلکہ دوسروں کو بھی وجود دے رہی ہے۔ ایک دوسرا جو اعتراض کیا جاتا ہے کہ وہ یہ کہ اگر ہم یہ مان بھی لیں کہ ایک واجب الوجود یا پہلی علت موجود ہے، تو یہ کیسے ثابت ہوتا ہے کہ وہی ادیان کا بیان کردہ خدا ہے، جو رحم کرنے والا ہے، جو دعا سننے والا ہے، جو وحی بھیجنے والا ہے؟ اس واجب الوجود کو اس مذہب اور دین میں بیان شدہ خدا سے کیسے جوڑا جا سکتا ہے؟ اسلامی فلسفہ اس کا بھی جواب بیان کر رہا ہے کہ یہ برہان صرف خدا کے اصل وجود کو ثابت کرتا ہے، اس کے صفات یعنی علم، قدرت، حکمت اور نبوت اور شریعت کے ثبوت کے لیے ہم الگ براہین کے محتاج ہیں، اور اسلامی فلسفہ علم کلام اور عقائد میں ان دیگر براہین، آیات و روایت نہیں، عقلی براہین کے ذریعے سے خدا اور خدا کے صفات کو ثابت کیا جاتا ہے، نبی کی نبوت کو ثابت کیا جاتا ہے، ان کی شریعت کو ثابت کیا جاتا ہے،
معاد اور قیامت کو ثابت کیا جاتا ہے، ان تمام تر چیزوں کو علم عقائد میں عقلی دلیل کے ذریعے سے ثابت کیا جا رہا ہے۔ اگلا جو اعتراض کیا جاتا ہے وہ یہ کہ اگر اس برہان کو انسانی دکھوں، جنگ اور ناانصافیوں سے کوئی تعلق نہیں تو یہ منطقی بحث زندگی کے لیے بیسود ہے، فائدہ مند نہیں ہے۔ جبکہ ہم اس خدا کے قائل ہیں جس خدا کا ہماری زندگی کے لمحہ بلمحہ اثر ہے۔ اگر خدا ایک لمحے کے لیے بھی ہمیں نعمت وجود سے نہ نوازے تو ہم اور آپ ختم ہو جائے، پوری کائنات ختم ہو جائے گی۔ لہٰذا خدا کا اس بات کائنات کے بامعنی ہونے اور اخلاقی اقدار کی بنیاد فراہم کرنے کے لیے ضروری ہے، جو براہ راست سیاست اور اخلاق پر اثر انداز ہوتا ہے۔ لہٰذا برہان امکان وجوب کے ذریعے سے نہ صرف یہ کہ خدا کے وجود کو ثابت کیا جا سکتا ہے، بلکہ اس برہان پر جتنے بھی اعتراضات بعض ملحدین پیش کرتے ان کے جوابات دیے جا سکیں گے۔ وصلی اللہ علیہ سیدنا محمد وآلہ الطاہرین۔